حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 سواروں کے ساتھ بھیجا، تلواریں دے کے، فرمایا تمہیں نا مقام خاخ پر ایک خاتون ملے گی جو ایک خط لے کے جا رہی ہے قریش مکہ کے نام مدینے سے، تو اس کے پاس سے تمہیں وہ خط ملے گا، تو وہ خط لے کے آؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 2 صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ اس خاتون کو اسی مقام پہ پا لیا جہاں نبی پاک نے بتایا تھا۔ اب سفر میں یہ طے نہیں ہوتا کہ کہاں ملاقات ہوگی، طے نہیں ہوتا، لیکن حضور نے طے کر کے بتایا، فرمایا مقام خاک پہ ملے گی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں وہی ملی جہاں مدینے والے نے بتایا تھا۔ ابھی تک لوگوں کو حضور کے علم شریف کی دلیلیں نہیں مل رہی، جہاں بتایا تھا وہیں عورت ملی۔ تو حضرت علی کہنے لگے وہ خط لا، کہنے لگی کون سا خط؟ کوئی شے نہیں۔ اب اس کا جو تھیلا تھا سامان والا وہ تلاش کیا، گھوڑے یا اونٹ پر سوار تھی، ساری تلاشی لی، جو اس کے پاس چیزیں تھی وہ ساری اس سے دیکھ لی، خط ملا کوئی نہیں۔ اب ایک صحابی بیچ میں سے کہنے لگے علی پتہ نہیں اب یہ خط کہاں چھوڑا، یہ کیا معاملہ ہے، تو اب کیا کریں، یہ خاتون بھی ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے تلوار نیام سے باہر نکالی، آپ فرمانے لگے بی بی 2 حرفی بات ہے، میرے رسول نے کہا خط تیرے پاس ہے، چاند ٹوٹ سکتا ہے، تارے جھڑ سکتے ہیں، حضور نے فرمایا تو خط تیرے پاس سے نکلے گا۔ ہاں بات ختم ہو گئی، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا کہ جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ خط تیرے پاس ہے تو تو نے دینا ہے، اب یہ بتا تو نے کیسے دینا ہے تیرے پاس، بتا کس طرح دے گی۔ جب اس نے مولا کائنات کی بات سنی اور شیر کے شیروں والے تیور دیکھے تو اس نے اپنے بال کھولے اور خط نکال کے دے دیا، کہنے لگے یہ خط ہے۔ حضرت مولا علی نے اس صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے دیکھا میرے محبوب کے غلاموں خوش ہو جاؤ، حضور کی زبان نور سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اپنی طبیعت میں نا یقین لائیں، حضور نے کہا ہے کہ نماز پڑھو تو روزی میں برکت ہوگی، تو انشاءاللہ ہوگی۔ تو پھر اذان کے ٹائم دکان بند کرنی ہے، نماز سے چھٹی نہیں کرنی، مسجد آنا ہے۔ دیکھیں ہمیں زینت دی گئی ہے داڑھی کے ساتھ، تو اگر ہماری زینت داڑھی میں ہے تو پھر زینت داڑھی ہی میں ہے، پھر بغیر داڑھی کے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں دوستوں سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ بغیر داڑھی کے کوئی بندہ ساج سنور کے نکلے تو لوگ کہتے ہیں پیارا لگ رہا ہے، یہ بھی تعریف ٹھیک ہے، لیکن داڑھی والا آدمی کبھی وضو کر کے نکلے تو تعریف اس کی بھی ہوتی ہے، لیکن پتہ کیا کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اب بالکل رنگ ہی بدل گیا تعریف کا، وہی تعریف ہی ہے، پہلے بھی تعریف ہوئی تھی تو اب بھی تعریف۔ تو اللہ رسول کی باتوں پر مکمل اعتماد، مکمل یقین۔ اور یہ جو ہمارے طبیعتوں میں اب لوگ مایوسیاں پیدا کرتے ہیں نا، بہت زیادہ مایوسی پیدا کرنے والوں کی لمبی تعداد ہے، بڑی لمبی، ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی، آپ مضبوط ہو جائیں گے ذہنی طور پر۔ یاد رکھیں کہ وہ بندہ کمزور نہیں ہوتا جس کا جسم تھک جائے، میں نے کہا وہ تو سویرے ٹھیک ہو جائے گا، سوئے گا تو سویرے اٹھے گا تو ٹھیک ہے۔ جس کا دماغ تھک جائے، جو بالکل یہ لوگوں نے مایوس کر دیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی، غریب آدمی کیا کر سکتا ہے جی، آپ ایسے ہی رہیں گے جی، چھوڑیں جی، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ کچھ میری طرح کے لوگوں نے بھی پریشانی پیدا کی، انہوں نے کہا جی وہ تو داتا صاحب تھے، آپ نہیں اتنے نفل پڑھ سکتے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی، یہ کس نے کہا ہے، وہ تو فلانے بزرگ تھے، آپ نہیں، وہ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ وہ بزرگ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی حضور نے وہی سنت چھوڑی تھی جو ہمارے لیے چھوڑی۔ ایک ملنگوں کا ٹولہ ہے، وہ بھی بڑی پریشانیاں پیدا کرتا ہے، وہ کہنے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، وہ بھی بندہ گیا سرے سے، کام سے گیا۔ وہ خدا کے بندے، ہمارے ہاتھ میں رب رسول کا دامن ہے، کوئی کچھ کر بھی دے تو مدینے والے نے فرمایا تو سورت بقرہ پڑھا کر گھر میں، جن کیا شیطان بھی تیرے گھر سے دوڑ جائے گا۔
تو آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، طاقتور بنیں اور بڑی بات کریں، بڑی۔ جو لوگ دائرہ محدود کرتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اللہ کے بندے چلے تھے، کہاں سے پہنچے کہاں۔ خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ یونیورسٹیاں، آستانے اب بننے لگے ہیں۔ آپ پڑھیے، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہندوستان میں خیمہ لگانے کی جگہ نہیں دیتے تھے لوگ۔ یہاں خیمہ لگاتے تو کھیڑ دیتے تھے، وہاں لگاتے تھے تو کھیڑ دیتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو جگہ نہیں مل رہی، تو وسائل آئیں گے تو کوئی چیز بنے گی، کوئی ادارہ بنے گا تو کام ہوگا۔ یہ لوگ تو چلتے پھرتے ادارہ تھے۔ ہاں، یہ فقیر تھے، جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں جلسہ ہو جاتا تھا، جہاں چلنے لگتے تھے وہاں جلوس ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ میرے مجلس تھے، اس لیے انہوں نے اداروں پہ توجہ نہیں دی، بندوں پہ توجہ دی۔ سب درختوں کے نیچے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آ رہا ہے 1-2 دن میں، درخت کے نیچے بیٹھ گئے پڑھانا شروع۔ کسی نے کہا حضرت ادارہ نہیں بنانا، فرمایا وہ مستری بنایا کرتے ہیں، وسائل آئیں گے تو کہہ دیں گے کسی مستری، ہماری ڈیوٹی پڑھانا ہے، درخت کے نیچے بھی پڑھائیں گے۔ اور پڑھایا تو مزہ لے کے پڑھایا، کمال کرتی۔ ایک ان کے شاگرد ہوئے مفتی مجیب الاسلام آزوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میرا بھی کھانا کہیں سے آتا تھا تو صحیح نہیں آتا تھا، تو استاد جی چونکہ ابھی نئے نئے آئے تھے ہجرت کر کے پاکستان، ان کا کھانا گھر سے پکتا تھا، وسائل زیادہ نہیں تھے کہ وہ مجھے بھی کھلا سکیں، لیکن استاد تھے نا۔ ایسا نہیں تھا کہ بچے رکھ لیے خانقاہ پہ تو وہ اس لیے رکھے کہ وہ آنے والوں کو پانی پلائیں گے، چائے پلائیں گے۔ 7 سال بیت گئے، بیچارے نے قرآن مجید نہیں حفظ کیا، اس کا استحصال ہوا، اسے پڑھنے نہیں دیا گیا، اور پتہ نہیں کس کس نوعیت کا ظلم ہوا، خیال ہی نہیں کیا کہ یہ کس طرح ماں نے کلیجے سے دور کر کے ہمیں دیا۔ مفتی مجیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کیا کرتے کہ جو میرا کھانا آتا نا کچھ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، کئی دفعہ رات کی روٹیاں بھی مجھے دے دی جاتی، تو حضرت کیا کرتے، کہتے پتر یہ تیرے والا مجھے بڑا پسند ہے، تو اپنی روٹی دے دے، میں کھا لیتا ہوں، تو میری آئے گی تو تو کھا لینا۔ فرماتے میں حضرت جب میرا کھانا کھاتے تو میں رویا کرتا، میں روتا، اور جو اپنا کھانا آتا وہ مجھے دیتے۔ جب اس رنگ میں نا اگر کوئی شعیب آئے میسر، پھر شیوانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اللہ کرے کو مل جائے نا ایسا جو اس طرح پیار کرے تو بہت سارے لوگ نکھر کے سامنے آ جائیں گے۔ کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، اور یہ اتنے حسین و جمیل اور خوبصورت انسان ہے کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور قیامت میں بھی میرا بھائی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی ان سب کے مولا ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا علی تو وہ ہے کہ اس کو دیکھتے رہنا رب کریم تمہیں عبادت کا درجہ عطا فرمائے۔ فوراً سوال اٹھتا تھا ذہنوں میں کہ جو نہ دیکھ سکیں گے تو وہ کیا کریں گے، تو محبوب نے فرمایا ذکر ولی یہ عبادہ، وہ علی کا ذکر کریں گے تو اللہ انہیں عبادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو ہیں وہ اپنی سیرت کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے تقوی کے لحاظ سے، اپنی پرہیزگاری کے لحاظ سے، عدل و انصاف کے لحاظ سے، کچھ لوگوں کے فضائل بڑے ہوتے ہیں پر وہ ذاتی طور پر کوئی سیرت نہیں دکھا پاتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے فضائل بھی بڑے ہیں اور ان کی سیرت میں اللہ نے کمالات بھی بڑے ہی رکھے ہیں۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے جناب ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی، مولا علی کے گھر میں حضور رہے، تو مولا علی نبی کریم کے گھر میں رہے، وہاں پرورش پائی حضرت علی شیر خدا نے، اور ساری کی ساری ان کی تربیت رسول کریم کی مقدس آنکھوں کے سامنے ہوئی، اور حضور ان سے بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ یہ نبی کریم کے بڑے محبوب ہیں، اور اتنے فضائل کتب احادیث میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ فضیلت کے لحاظ سے پہلا درجہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہی ہے، دوسرا حضرت عمر فاروق کا ہی ہے، تیسرا حضرت عثمان غنی کا ہی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کتب احادیث میں کسی کی فضیلت کی اتنی حدیثیں ہیں ہی نہیں جتنی مولا علی شیر خدا کی فضیلت کی حدیثیں، اتنی کہیں نہیں۔ اور تمام صحابہ کے یہ مشیر تھے،
तमाम लोग इनसे मोहब्बत करते थे, बल्कि हजरत उमर फारूक तो फरमाया करते थे अगर अली हमारे दरमियान ना हो तो हम तो हलाक ही हो जाए। इतनी अल्लाह करीम ने इन्हें अजमत अता फरमाई और सारी जिंदगी इन्होंने जद्दोजहद में गुजारी, सारी जिंदगी। हजरत अबू बकर ने भी खिलाफत की, वो भी बड़ी मुश्किल थी, लेकिन हालात संभल गए। हजरत उमर ने भी खिलाफत की, हजरत उस्मान गनी ने भी की, लेकिन मौला अली शेर खुदा की जो खिलाफत थी वो भी बड़ी आजमाइश वाली थी। मुसलमानों के अंदरूनी मामलात को भी देखना, बैरूनी महाजों पे भी लड़ना, बड़ी जद्दोजहद की हजरत अली शेर खुदा ने। एक बात सबसे पहले आज हमने ये याद रखनी है कि हुजूर ने फरमाया कि अली की मोहब्बत ईमान है और अली का बुग़्ज़ निफाक है। अब मोहब्बत ईमान है तो कैसे पता चलेगा हमें हजरत अली से मोहब्बत है? कैसे पता चलेगा? मोहब्बत का इजहार करेंगे तो पता चलेगा मोहब्बत है। हमारा लबो लहजा बताएगा कि हमें हजरत अली से मोहब्बत है। हम कभी उनके तज़किरे पे खुश होंगे तो पता चलेगा कि हमें मौला अली से मोहब्बत है। हम कभी उनका जिक्र की महफिल से जाएंगे तो पता चलेगा हमें हजरत अली से मोहब्बत है। कभी उनका कोई कौल, कभी उनका कोई इरशाद, कभी उनकी कोई बात हमारे सामने आए, फिर हमें पता चलेगा कि हमें मौला अली शेर खुदा से मोहब्बत है। हजरत अली मुर्तज़ा की मोहब्बत ईमान है। और फिर वैसे भी हजरत अली इतने दाना हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं इल्म का शहर हूं तो फिर अली दरवाजा है। अली बाब इल्म के, शहर इल्म के बाब अली है। क्योंकि बातें ज्यादा नहीं करनी, समेटने की तरफ आता हूँ। यकीन मजबूत करें, ईमान मजबूत, और कच्चे लोग जो आपका ज़हन उलझाते हैं उनसे बचें, जो ज़हनों में इफ्तराक पैदा करते हैं उन संगतों सोबतों से बचें। फिर फरमाया वकान यत्तकून, वो लोग मुत्तकी होते हैं। तकवे का माना है मोहतात जिंदगी गुजारना। तौबा का मतलब होता है अपने पिछले तमाम गुनाहों से अल्लाह के हुजूर मुआफी मांगना। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि अगर हमने किसी शख्स के साथ ज्यादती की हो तो माफी का क्या तरीका है। ऐसा तो नहीं होता कि आप उसके सामने बैठे और बैठ के आप कहें माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। आपको ये भी पता होता है कि ये बंदा किस तरह का है, ये भी पता होता है मेरी ज्यादती किस तरह की है, ये भी पता होता है कि राजी कैसे होगा। हम वो सारे लवाजमात जमा करते हैं, और अगर हमें ये पता हो ना कि मेरे अकेले से जाने से ये माफ नहीं करेगा, तो उस शख्स को साथ ले जाते हैं जिसकी वो बात मानता है, और फिर हम उस तरह से मिन्नत करने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो शख्स मान ही जाए। सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। तौबा रट्टा लगाने का नाम तो नहीं ना, तौबा तो अल्लाह को मनाने का नाम है। एक शख्स अपने गुनाह छोड़ने का इरादा ही नहीं कर रहा, और वो अपनी गलती को गलती तस्लीम ही नहीं कर रहा, और अपनी गलतियों से वो पीछे हटने को 2 कदम भी तैयार नहीं, तो तौबा कोई रट्टा लगाने का नाम तो नहीं। आप तौबा तोते को रटा दें तो तोता तौबा तौबा पुकारता रहे तो उसको वो चीज तो नहीं हासिल होने लगी। तौबा एक बड़ी खास बात सूफिया ने लिखी है, अगर आप समझे तो बड़ा नफा देगी। वो कहते हैं जिस तरह घर छोटा बनाना हो या बड़ा बनाना हो, जमीन तो दरकार होती है कि नहीं। जमीन होगी तो घर बनेगा, चाहे वो छोटी सी कुटिया बने या बहुत बड़ा महल बने, जमीन का होना जरूरी है। इसी तरह आपने नेक अमाल थोड़े करने हैं या ज्यादा करने हैं, तौबा का होना जरूरी है। तौबा वो जमीन है जिसके ऊपर आप नेक अमाल तामीर करेंगे। अगर तौबा नहीं है तो फिर कोई भी नेक अमल आपके पास हो ही नहीं सकता। आप पिछले गुनाहों से रुजू करें अल्लाह की तरफ। आप कहें कि मेरे अंदर ये गलती है, मैं तौबा करता हूं। इन्नल अब्दा इज़ा तारफा, इतराफ जुर्म करें, फिर अल्लाह के हुजूर रुजू लाएं। हमारा ये हाल है कि हम जितनी भी तौबा करते हैं, जिस कदर भी इस्तिगफार पढ़ते हैं, उसको एक वजीफा समझ के पढ़ लेते हैं। भाई ये भी अच्छा है, बरकत से खाली नहीं। लेकिन तौबा का हकीकी मफहूम ये है कि इंसान अपना मुहासबा करे, अपनी पिछली सारी जिंदगी अपनी आंखों के सामने लाए। अगर वो समझता है कि इस हाल में मैं मर गया तो मेरे लिए मुश्किल होगा मुंह दिखाना अल्लाह रसूल को, तो फिर वो फौरन से पहले अपने गुनाहों से रुजू करे और अल्लाह के हुजूर तौबा करे। ये तौबा का मफहूम है। मेरे रसूल पाक
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرف خاص رغبت حضور نے اپنی امت کی کرائی۔ رب بڑا مہربان ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ وہ تو کسی بندے کی اونٹنی اگر کبھی گم ہو جائے صحرا میں، اور اس طرح گم ہو کہ پیسے بھی اونٹنی پہ ہو، کھانا بھی اونٹنی پہ ہو، کپڑے بھی اونٹنی پہ ہوں، علاقہ بھی صحرا کا ہو، اور اس نے کسی ٹہنی کے ساتھ باندھی ہو، پھر وہ سو جائے، سو کے اٹھے تو اونٹنی غائب ہو۔ اب وہ اتنا پریشان ہو کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو پتہ چلا کہ اونٹنی تو غائب ہو گئی، نہ کھانا ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کپڑے، نہ سواری ہے، علاقہ صحرا کا ہے، پیدل جا بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا جس طرح وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، اور وہ منتظر تھا کہ اب موت ہی آئے گی، اب کوئی اور سہارا نہیں، فرمایا اچانک اگر اونٹنی سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ اسے تو بڑی خوشی ہوگی۔ فرمایا جب رب کا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی کہ بندہ توبہ کر گیا، اپنے گھر واپس آ گیا ہے، اس نے بات مان لی۔